السلام علیکم۔ اردو ادب ود ایاز چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ ہم عظیم ہستیوں کا ان مہینوں میں ذکر کریں گے جن مہینوں میں وہ پیدا ہوئے۔ تو نومبر کا مہینہ ہے، علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، مفکر اسلام، عظیم سیاستدان، قانون دان، ٹھیک ہے۔ ان کے حوالے سے مختلف ویسے تو پوری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، لیکن میں نے اپنی ایک لسٹ بنائی ہے، ان میں نے ٹاپ آف دی لیول یعنی اسکالر حضرات، مصنفین، علماء اکرام، ٹھیک ہے، ٹاپ لیول کے میں نے رکھے ہیں کہ جنہوں نے علامہ اقبال کے حوالے سے مختلف رائے دی ہیں، جن میں سب سے پہلے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ٹھیک ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، 6 براعظموں میں گھوم چکے ہیں، سب سے عظیم اسکالر اور تبلیغی جماعت کے سرگرم رکن ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کے حوالے سے اگر میں ان کی کوٹیشن آپ کو سناؤں تو کہتے ہیں کہ خدا ہمارے شاعر کی قبر روشن کرے۔ میں نے آج تک ایسا شاعر، علامہ اقبال جیسا شاعر نہ فارسی میں دیکھا، نہ اردو میں دیکھا، نہ عربی میں دیکھا۔ پھر ایک اور موقع پر کہتے ہیں کہ میں انڈونیشیا چلا گیا، میں سن 1996 میں انڈونیشیا گیا، تو وہاں پر اس ٹائم عبوری حکومت تھی اور جنرل حبیبی ان کے صدر تھے۔ ان سے ہمارے چند ساتھیوں کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو کہا کہ ہم نے جو یہاں پہ آزادی کی تحریک چلائی ہے وہ 2 لوگوں کو بنیاد بنا کے چلائی ہے۔ ایک آپ کا علامہ اقبال، کہ ہم نے علامہ اقبال کی شاعری کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور دوسرا آپ کا قائد اعظم، ہم نے قائد اعظم کی تقاریر کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اسی شاعری نے اور اسی تقاریر نے ہمارے لوگوں کے جذبات ابھارے ہیں، ہمارے لوگوں میں جوش و ولولہ پیدا کیا ہے۔ کیسے نہ جوش و ولولہ پیدا کرتے ہیں؟ علامہ اقبال کی شاعری تو ہے ہی انقلاب برپا کرنے کے لیے، ان کی شاعری تو ہے ہی فکر اجاگر کرنے کے لیے، ان کی شاعری تو ہے ہی مسلمانوں میں خود ہی اجاگر کرنے کے لیے۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ کبھی کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی طرف۔ ڈاکٹر اسرار احمد 100 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ایک بہترین مصنف تھے اور ساتھ میں مفسر قرآن تھے، قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے، بہت بڑے اسکالر بھی تھے جن کو فوت ہو چکے ہیں، جن کو دنیا مانتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ علامہ اقبال اصل معنوں میں تخلیق پاکستان تھے، اور علامہ اقبال ہی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم کو مسلم لیگ کی طرف لایا۔ قائد اعظم تو سیاست چھوڑ چکے تھے، کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیاست چھوڑ چکے تھے، قائد اعظم کو دوبارہ سیاست کی طرف لانے والے اور قائد اعظم کو مسلم لیگ کی طرف لانے والے اور ان کے اندر مسلمانوں کی آزادی کے لیے جذبہ پیدا کرنے والے علامہ اقبال ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور موقع پر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری قرآن پاک کی تفسیر ہے، کیوں نہ تفسیر ہو؟ قرآن پاک میں اگر خودی کا ذکر آیا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کا ذکر آیا ہے، تو علامہ اقبال نے اس کو اپنے شاعری کے فن میں یوں سمویا ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر قرآن پاک میں ذکر آیا ہے ایک ہونے کا، ٹھیک ہے، مل جل کر رہنے کا، تو علامہ اقبال نے اس کو اپنے فن میں یوں سمویا ہے: منفعت ایک، اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، امام بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو مولانا مودودی صاحب کا ذکر آتا ہے۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اچھے مصنف ہیں اور مفسر قرآن ہیں، تفہیم القرآن جیسی تفسیر مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہے۔ یہ ایک علامہ اقبال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال جب فوت ہو چکے تو ان کے فوت ہونے پر مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ آج مجھ سے میرا روحانی دوست چھن گیا۔ پھر ایک اور موقع پر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے قسمت پہ، مجھے فطرت سے بڑا گلہ ہے، فطرت این اس وقت بخیل ہو جاتی ہے، این اس وقت ان بندوں کو ہم سے چھین لیتی ہے جس بندے کی ہمیں سخت ضرورت ہو، اور مجھے علامہ اقبال پر بڑا آسرا تھا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو محمد ثاقب رضا مصطفی عالمی سطح کے ممتاز بھی ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں۔
وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے کہ لوگ غالب کو بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن میرے نزدیک علامہ اقبال کو جو شہرت ملی وہ غالب کا مقدر نہ بن سکی۔ ایک اور موقع پر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری میں بڑا مٹھاس تھا، علامہ اقبال کی شاعری میں بڑا مٹھاس تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کروڑوں دفعہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں مٹھاس پیدا ہو گئی تھی۔ اسی طرح خادم رضوی صاحب عالم دین تھے اور اسکالر تھے، اور ان کا جنازہ دنیا کے بڑے جنازوں میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، یہ علامہ اقبال کے حوالے سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں قرآن پاک کا حافظ ہوں، میں حدیث کا حافظ ہوں، اور پھر میں علامہ اقبال کی شاعری کا حافظ ہوں۔ میں نے علامہ اقبال کی شاعری کو خوب پڑھا، مجھے علامہ اقبال سے خوب محبت ہے، بلکہ علامہ اقبال کے چند اشعار تو ان کا تکیہ کلام بن چکے تھے، ہر بیان میں، ہر تقریر میں، ہر موقع پر، جیسے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، جیسے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، جیسے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ چند ایک اشعار تو ان کے تکیہ کلام بن چکے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں خادم رضوی صاحب کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ورلڈ لیول کے اسکالر ہیں اور ساتھ میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ ویسے تو بہت سے شعراء ہیں دنیا میں، بہت سے بے شمار شاعر ہیں، لیکن ان میں سب سے اچھا شاعر، سب سے بہترین شاعر علامہ اقبال ہے۔ وہ علامہ اقبال کے جس نے اسلام کی بات کی، جس نے اللہ کی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو تمام شعراء میں سب سے بہتر جو مانا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، وہ شاعر علامہ اقبال کو مانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے چند مصنفین، چند اسکالر حضرات، ٹھیک ہے، چند علماء اکرام۔ اس کے بعد اور بھی ہیں لسٹ میں، میری لسٹ میں تقریباً کافی سارے، تقریباً 2-3 ویڈیوز اس طرح کی مزید بننے والی ہیں، جو میں آپ کو عنقریب آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، جس میں قائد اعظم کی رائے بھی ہے، جس میں ان کے استاد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے استاد کی رائے بھی ہے، جس میں مختلف انگریزوں کی رائے بھی ہے، جس میں قاسم علی شاہ کی رائے بھی ہے، جس میں ایک بڑے مصنف ہیں جو دنیا گم چکے ہیں، اشفاق احمد، ان کی رائے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دیگر حضرات کی رائے میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔